السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبینا محمد آمین یا رب العالمین۔ جی تو الحمدللہ آج ہم نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ مل رہے ہیں، اور تمہید مکمل ہوئی، آیت الکرسی کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، اس کے بعد سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، ان سورتوں کو ہم نے کل الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق، اس کی کرم نوازی سے، اس کی مہربانی سے ہم نے کل اس کو سمجھنے سیکھنے کی کوشش کی، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا سینہ اسی طرح کھول دے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑنے کی یہ باتیں اپنے اندر ابزارب کر سکیں، پھر ان کو اپنی ہم پریکٹس میں لا سکیں۔ آج سے ایک ڈفرنٹ سلسلہ شروع ہو جائے گا اذکار کا، بیسیکلی وہی اذکار ہی ہیں لیکن تھوڑے مختلف ہیں۔ اب سے آگے ہم جو اذکار میں چلیں گے تو آپ کو اس میں موسٹلی دعائیں ملیں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی خود بھی ان دعاؤں، ان اذکار پر ہمیشہ اس کو مستقل اپنی زندگی کا حصہ رکھا ہے، اور اپنی امت کو بھی اس کی تعلیم دی ہے۔ اور ان دعاؤں میں، ان اذکار میں، یا ان دعاؤں کے جو الفاظ ہیں، وہ جیسا کہ میں بار بار یہ بات آپ کو بتاتا ہوں، اور اسی لیے بتاتا ہوں کہ ہم اس بات کو یقین اور ایمان کے ساتھ سمجھ لیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ باتیں سکھائی ہیں، یہ الفاظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے دل میں اتارے ہیں، جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی زبان مبارک سے ادا کرتے تھے اور اپنی امت کو سکھا گئے۔ امت مل کر بھی ایسے الفاظ کریٹ نہیں کر سکتی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں، اس کا مطلب وہ سب کے سب بڑے اہم مسائل ہیں، کہیں پر جامع بات آئی ہے، کہیں پر کچھ چیز کو اسپیسیفک کیا گیا ہے۔ تو آج ہم ایک پہلے ذکر کی ابتدا کرتے ہیں، لیکن ہم اس میں کچھ انداز بھی دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کے ساتھ حدیث شیئر کر دیتا ہوں جہاں سے یہ ذکر لیا جاتا ہے۔ اس ذکر کے بارے میں دو ڈیفرنٹ احادیث ہیں، صحیح مسلم کی بھی ہے اور ترمذی میں بھی ہے۔ عن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا امسى قال امسينا وامسى الملك لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له قال اراه قال فيهن له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي اسالك خير ما في هذه الليله وخير ما بعدها واعوذ بك من شر ما في هذه الليله وشر ما بعدها ربي اعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي اعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ۔ اب ذرا ہم اس جو یہ ذکر ہے اس کو ذرا آرام سے دیکھتے ہیں، اور مجھے امید ہے جن کو یاد نہیں تو ان کو یاد بھی ہو جائے گا، اور انشاءاللہ بإذن اللہ سمجھ بھی آئے گا۔ تو یہ ہمارا ذکر نمبر 3 ہے، پہلی آیت الکرسی، اس کے بعد تینوں کل، اور آج یہ ہمارا ذکر نمبر 3 ہے۔ جی تو اگر اس ہم ذکر پر کو اب اس میں سے ذکر میں نے ایکسٹریکٹ کر لیا، جو علماء نے جو ذکر اس میں سے نکالا، حدیث میں سے ذکر کو الگ کیا ہے، اور چونکہ صبح کا ہے تو یہ صبح کے حوالے سے میں نے الگ کیا ہے، کیونکہ اس حدیث میں شام کے حوالے سے تذکرہ ہے لیکن اس میں صبح کا تذکرہ بھی ہے، تو اس ذکر مبارک کو صبح کے حساب سے اس میں 2-4 الفاظ چینج کرنے ہوتے ہیں، تو وہ کر کے یہ ذکر ہے صبح کا۔ تو اس میں نے پہلے اسے کو لال رنگ میں رکھا ہوا ہے، دوسرا بلیک کلر میں، آخر اس کی کوئی وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کیا سبق دے رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے تو کرنا کیا ہے۔ آپ دیکھیں، جب آپ گھر ہوں یا کہیں پر بھی ہوں، کوئی آپ سے مانگنے آتا ہے، کوئی فقیر آتا ہے، کوئی مانگنے والا آتا ہے، کوئی سوالی آتا ہے، اچھا کوئی قرض بھی مانگنے آتا ہے، اگر کوئی آپ سے کوئی بہت بڑی چیز مانگنے آتا ہے تو وہ سب سے پہلے آپ کی تعریف کرتا ہے، آپ کے موڈ کو اچھا کرتا ہے، آپ کے موڈ کو نرم کرتا ہے، آپ پر محنت کرتا ہے تھوڑی سی، کیونکہ وہ اپنا مقصد لے کے آیا، اسے حاصل کرنا ہے۔ اور یہ خاص طور پہ آپ جو مانگنے والے ہیں ان سے آپ اس کا ایکسپیرینس کرتے ہوں گے، اور جو کوئی قرض مانگنے آئے وہ بھی آپ کو کہتا ہے، وہ بھی آپ کی تعریف کرتا ہے، کیونکہ اب وہ سوالی ہے، جو سائل ہے
وہ جب سوالی بن کر آیا ہے تو پھر اسے رویہ سوالیوں والا اپنانا پڑتا ہے. تو اب دیکھیں اس ذکر کے اندر ایک سائل سوالی بن کر مالک الملک سے کس انداز میں بات کرتا ہے، ذرا سیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا. پہلا حصہ جو ریڈ کلر میں ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید، اللہ کی تعریف، وہ اس میں تمام اس کی قدرت، وہ تمام اس کے اندر بند ہے. انشاءاللہ اس کو اوپن کرتے ہیں ہم. اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے اس میں دعائیں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری انداز میں دعائیں مانگی ہیں اور اتنے امپورٹنٹ میٹرز کو اس میں بیان کیا ہے کہ سبحان اللہ، جب آپ کے سامنے کھولیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کتنی بڑی بڑی چیزیں مانگی ہیں. تو دیکھیں ہم جب صبح کرتے ہیں تو صبح کرتے ہی ہم کن دعاؤں سے ابتدا کر رہے ہیں. تو یقیناً آج کی آپ دعا سیکھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا آپ کو صبح صبح مانگنا کیا ہے. اور جب اس یقین سے، اس اعتماد سے، اس اللہ پر بھروسے سے ہم ان اذکار کو، ان دعاؤں کو پڑھیں گے تو آپ کا دماغ بھی ساتھ چلے گا آپ کہہ کیا رہے ہیں. جب آپ کو پتا ہوگا آپ کیا کہہ رہے ہیں تو آپ کا دل بھی اس کے اوپر ٹھہرا رہے گا، آپ کے دل کو یقین ہوگا کہ ہاں یہ سب مجھے ملنے والا ہے انشاءاللہ. جی تو ہم ذکر کی طرف بڑھتے ہیں، اس کو اوپن کرتے ہیں. پہلا جملہ ہے اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ. عربی زبان میں اصبح اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا کسی دوسری ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونا، اور اس میں صبح کا میننگ ہوتا ہے. یعنی یہ ایسا لفظ ہے جس کے اندر دو میننگ پائے جاتے ہیں، کسی حالت کی طرف منتقل ہونا اور صبح کے وقت ہونا. تو گرامر کے اسٹوڈنٹ کو ماشاءاللہ بڑا خوب سمجھتے ہیں. اصبحنا یعنی ہم نے صبح بھی کی اور ہم ہو گئے. وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ یعنی اب یہ دو چیزیں آگئی کہ اصبحنا ہم نے بھی صبح کی اور ہم ہو گئے. اور کیا ہوا، یہ واو آ گیا. اور اصبح ہو گیا، کیا ہوا، الملک بادشاہت کس کی ہو گئی، للہ اللہ ہی کی ہو گئی. یعنی ہم اور بادشاہت صبح کے وقت سب کے سب اللہ کے ہو گئے. یعنی یہ نہیں کہ شام کو کسی اور کے تھے، مطلب ہے کہ صبح اٹھ کر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہت کو اس کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم بھی اور جو کچھ یہ ساری بادشاہت ہے سب اللہ کی ہو گئی. دیکھیں کیا بات کی جا رہی ہے، اقرار کیا جا رہا ہے کہ مالک کون ہے، اللہ ہی ہے. یعنی اپنی التجا پیش کرنے سے پہلے، اپنا سوال کرنے سے پہلے ہم اقرار کر رہے ہیں کہ ہم اور بادشاہ سب کے سب صبح کے وقت اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کے ہو گئے. پھر آگے فرمایا والحمد للہ، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کی ہیں. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تعریفوں کی جتنی بھی اقسام ہیں، جس قسم کی بھی حمد ہو سکتی ہے، سب اللہ ہی کو سزاوار ہیں، سب اللہ کی ہیں. تو دیکھیں ہم نے ابتدا کہاں سے کہ پہلے اللہ کو مالک و بادشاہ ہم نے اس کا اقرار کیا. الحمدللہ ہم ایمان تو لا چکے ہیں نا، لیکن ہم اقرار کر رہے ہیں. ہم صبح صبح ذکر کے اندر آیت الکرسی اور تینوں قل پڑھنے کے بعد اقرار کر رہے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اب کچھ مانگنے والے ہیں، کچھ سوال کرنے والے ہیں، پھر ہم نے اللہ کی تعریف کی ہے والحمدللہ. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا، پھر کیا، ہم اب اللہ کی توحید بیان کرنے لگے. پہلے بادشاہت بیان کی، پھر اللہ کی تعریف کی کہ بادشاہ ہے تو کیسا ہے، ساری تعریفیں ہی اس کی ہیں. پھر اب عبادت کی بات آ رہی کہ معبود کے طرف بات کو موڑ دیا گیا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. پھر میں کہوں گا، آپ کہیں گے سر بار بار گرامر کی بات کرتے ہیں. میری بچیوں، گرامر کے سٹوڈنٹس کو پتا ہے کہ لا کے بعد جو یہ اسم آ رہا ہے اور اس اسم کے آخر میں یہ جو زبر ہے، اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الہ معبود کیوں کہتے ہیں، یعنی تمام معبودوں کی نفی. معبودوں کی کئی قسمیں ہیں نا، دنیا میں دیکھنے کتنے معبود لوگوں نے بنائے ہوئے، ان تمام کی نفی. لا الہ، کوئی بھی معبود نہیں ہے، کوئی بھی قابل عبادت نہیں ہے، کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے. الا، عربی میں اللہ کا مطلب ہوتا ہے سوائے. اللہ کس کے، اللہ. اور پھر آگے اس کی صفت بھی آگے، کیسا، اللہ وحدہ، جو تنہا ہے، اکیلا ہے. یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ. پھر آگے فرمایا لا شریک لہ، پھر وہی لا دوبارہ آ گیا. پھر لا کے بعد دیکھیں کہ اسم آ رہا ہے
اور اس اسم کے اوپر آخر میں زبر لگی ہوئی ہے، کیا بتا رہی ہے کہ شریک تو کئی قسم کے ہو سکتے ہیں نا، انسانوں میں سے بھی لوگ نے بنائے ہوتے ہیں، اور ستاروں میں سے بھی بنائے ہوتے ہیں، بتوں میں سے بھی بنائے ہوتے ہیں، تو کیا فرمایا جا رہا ہے؟ لا شریک لہو، اس کا کسی قسم کا کسی بھی معاملے میں کوئی شریک نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو۔ ہم نے صبح اٹھ کے کیا اعلان کیا، کیا اقرار کیا، ہم سے کیا اقرار کروایا، ہمیں کیا اقرار سکھایا؟ اب دیکھیں یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے سکھائے؟ اللہ نے، کہ جب مانگنا ہے مجھ سے تو یہ کہنا ہے۔ یعنی سبحان اللہ، جس سے ہم نے مانگنا ہے وہی یہ الفاظ سکھا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایسے مانگنا ہے۔ اور آپ کو پتہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے توبہ کرنی تھی تو اللہ تعالیٰ نے دعا کے الفاظ القاء کیے تھے کہ یہ کہیں آپ۔ انسان تو لا علم ہے نا، انسان کو تو نہیں پتا کہ کیسے مانگنا ہے، تو وہ بھی اللہ نے اپنے بندوں کو سکھا دیا، میرے بندوں مجھ سے مانگنا ہے تو ایسے مانگنا ہے، ایسے ابتدا کرو، کیونکہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی حمد بیان کرو۔ سمیع اللہ لمن حمدہ، جو اس کی تعریف کرے اللہ اس کو سنتا ہے، اور براہ راست سنتا ہے۔ لمن حمدہ، براہ راست سنتا ہے بغیر کسی رکاوٹ کے، کوئی اس کو بیچ میں سفارشی نہیں چاہیے، براہ راست سنتا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ دیکھیں سب سے پہلے بات کی گئی اسبحنا و اسبح الملک للہ والحمد للہ، اللہ کی تعریف ہوئی، پھر آیا لا الہ الا اللہ، توحید بیان ہو گئی۔ اب کیا آ رہا ہے؟ اب دوبارہ بات بادشاہت اور تعریف پر گئی ہے، اس پوری بات کو مکمل کرنے کے بعد، لیکن ڈیفرنٹ انداز میں گئی ہے۔ اب پھر بعد میں وہی کہوں گا کہ عربی کے اسٹوڈنٹ اس انداز کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا انداز ہے۔ اصل میں جملے میں لہو بعد میں تھا، نارمل، لیکن یہ پہلے لایا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے لہو الملک، اس ہی کی بادشاہت ہے۔ اس لہو کو اگر الملک کے بعد رکھ دیا جائے تو ہوگا بادشاہت اس کی ہے، لیکن اگر اس لہو کو اٹھا کر اس الملک سے پہلے رکھا گیا ہے تو یہ اس جملے کے اندر ایک شدید قسم کا زور پیدا کر رہا ہے کہ اس ہی کی بادشاہت ہے اور کسی کی نہیں ہے، یعنی اور کوئی بادشاہ ہے ہی نہیں، سب تمام بادشاہ سائڈ پہ کر دیں، لہو الملک اسی کی بادشاہت ہے۔ اور سیم بات لہو الحمد، پھر وہی لہو، اصل میں یہ جگہ اس کی تھی یہاں، الحمد لہو، تمام تعریفیں اس کی ہیں، لیکن یہ لہو کو اٹھا کر شروع میں کیا گیا۔ اس نے کیا فرق ڈالا؟ اس نے فرق یہ ڈالا کہ صرف اسی کی تعریف ہے اور کسی کی نہیں ہے، بس اسی کی تعریف ہے۔ دیکھ لیں یہ انداز، یہ اب ہم مانگنے والے ہیں نا، تو مانگنے سے پہلے ہم نے کیا کیا انداز اختیار کر دیے، پھر آخر میں وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اب جب ہم نے مانگنا ہے تو ہم اس کی قدرت کا بھی اقرار کر رہے ہیں کہ ہم کو مشکل چیز تو نہیں مانگ رہے، جو نعوذ باللہ کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کی قدرت میں نہ ہو، اور اس بات کا ہم نے اقرار کر کے اس کو سنا بھی دیا کہ یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر معاملے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ دیکھ لیں ایک سائل نے آ کر مانگنا ہے، جب اس نے ہاتھ پھیلانے ہیں تو کیسے مانگے ہیں، کیا تعریف کی ہے، کیا انداز اختیار کیا ہے، اور رب تو یہ سارا انداز سن رہا ہے نا۔ اب بڑھتے ہیں بات کہ ہم نے مانگنا کیا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو سکھایا کیا ہے۔ لیں جی، پہلی آتی ہے بات، میں نے آپ کو بتایا تھا رب کیوں کہا جاتا ہے نا، تو یہ ربی، اے میرے رب۔ پھر وہی بات آ گئی، گرامر کے اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں کہ یہ ربی میں با کے نیچے زیر کیوں ہے، اور یہ اصل میں ہے کیا؟ اصل میں یہ تھا یا ربی، تو پھر یہ عربی گرامر کے کچھ قاعدے ہیں، اے میرے رب، تو پھر یہ گرامر میں ہی سمجھ آتے ہیں کہ یہ کیا ہوا۔ سو اے میرے رب، پہلے اللہ تعالیٰ کو رب مان کر وہ تمام صفات ذہن میں آئے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، رازق بھی ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، سب صفات کو ذہن میں رکھ لیں۔ پھر ہم جس کو اردو میں کہتے ہیں پالنے والا، لیکن ذرا پالنے والے کو کھول لیں، پکار لگائیے، اے میرے رب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیارے انداز، اے میرے رب، اسألوکا، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، یعنی میں سوالی ہوں، مانگتا ہوں، اسألوکا، مانگتا ہوں، کیا مانگتا ہوں؟ دیکھیں صبح صبح ہم نے کیا مانگنا ہے، خیر ما فی هذا اليوم، اللہ اکبر، خیر ما فی هذا اليوم، آج کے دن میں
جو بھی بھلائی ہے میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں۔ اب ساری بھلائیاں ہم سے چھپی ہوتی ہیں، اب ذرا بھلائی کی طرف جائیں تو وہ سب سے پہلے تو دینی بھلائی ہیں، دینی اعمال، یہ تمام، کہ مجھے وہ تمام اعمال کی توفیق ملے۔ اس کے بعد دنیا، اس کے بعد صحت، اس کے بعد گھرداری، معاشرت، ان سب میں جو خیر چھپی ہوئی ہے ہم اس کا سوال کریں۔ ربی اسألک خیر ما فی ھذا اليوم، آج کے دن میں، ھذا اليوم کا مطلب ہے آج کا دن، کیونکہ صبح کی ہے نا آپ نے، تو صبح کو آپ مانگ رہے ہیں، تو آپ کیا آج کے دن میں، یا اللہ آج کے دن میں جو بھی خیر ہے۔ پھر یہ وہی ماں، میں آپ کو پہلے بھی سورہ فلق میں بتا چکا، ماں اس سے پہلے بھی آیا تھا، یہ ماں کا مطلب ہے جو، پھر وہی بات کہ گرامر کے اسٹوڈنٹ خیرہ ماں کو خوب سمجھتے ہیں، خیرہ ماں جو بھی خیر ہے۔ اب خیر تو ساری خیر اللہ تو خوب جانتا ہے کون سی خیر ہے، جو بھی خیر ہے آج کے دن میں سوال کرتا ہوں۔ اور کیا، وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ، اور اس دن کے بعد بھی جو خیر ہے اس کا بھی سوال کرتا ہوں۔ نہ صرف آج کے دن کی خیر کا سوال کر رہا ہوں، بلکہ اس دن کے بعد کا بھی جو خیر ہے اس کا بھی سوال کر رہا ہوں۔ تو یہ اگر ہم روزانہ یہ جملہ کہیں، روزانہ یہ جملہ کہیں، روزانہ یہ کتنی خیر برکتیں لے کر آئے گا ہماری لائف میں، صرف تھوڑی دیر کے لیے رک کر سوچئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب پہلے خیر مانگ لی، اب خیر کے مقابلے میں کیا ہے؟ شر۔ اب جیسا کہ ہم نے کہا کہ پناہ مانگنے والا ہو، جس کی پناہ میں جانا ہو، اور جس چیز سے پناہ میں جانا ہو، تینوں کا تذکرہ یہاں موجود۔ پناہ مانگنے والے ہم، یعنی میں اکیلا، اگر اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، پھر وہی بات، ہم اللہ سے مانگ نہیں رہے یہاں پر، کیا؟ میں آ رہا ہوں یا اللہ، یہاں میں نے سوال کیا ربی اسألوک، میں سوال کرتا ہوں، اور یہاں کیا ہے؟ اعوذ بکا، میں آ رہا ہوں، میں تیری پناہ میں آ رہا ہوں، اعوذ بکا، میں تیری پناہ میں آ رہا ہوں، چونکہ ہم اللہ سے براہ راست بات کر رہے ہیں یہاں پر۔ کس بات سے؟ یا اللہ میں تیری پناہ میں آ رہا ہوں، کیا مسئلہ پیش آیا مجھے؟ من شر ما فی ھذا اليوم، ہر اس شر سے جو آج کے دن میں ہے۔ تھوڑا تسلی سے آنکھیں بند کر کے سوچیں ذرا، دن میں کیا کیا شر ہوتے ہیں۔ جب ہم صبح اٹھتے ہیں، جب ہم صبح اٹھ کر جاب کے لیے نکلتے ہیں، کاروبار کے لیے نکلتے ہیں، آپ بچیاں گھرداری کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، اٹھتی ہیں، جاگتی ہیں، کتنے شر آپ کے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ آپ کھانا پکا رہی ہیں، آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، آپ ہمسائیوں سے ملنے جا رہی ہیں، غیبت کے چانسز ہیں، آپ کو کوئی ملنے آ رہا ہے، غیبت کے چانسز ہیں، چوری کے چانسز ہیں، امانت میں خیانت کے چانسز ہیں۔ اسی طرح مرد باہر جاتے ہیں، جاب میں خدا نہ خواستہ اللہ کی نافرمانی ہو سکتی ہے، کوئی جاب میں نقصان پہنچا سکتا ہے، کوئی دکان پر ڈاکہ مار سکتا ہے، کوئی جاب میں کوئی مجھ پر ظلم کر سکتا ہے، کتنے اور کتنے سر، کھانے میں کتنے شر چھپے ہوئے ہیں کہ کھانا ہی کہیں میرے لیے نقصان دینا ہو جائے۔ تو ہم نے کیا کہا؟ ہم نے صبح ہی اٹھ کر کہہ دیا یا اللہ تیری پناہ میں آ رہے ہیں۔ کس بات سے؟ من شر ما فی ھذا اليوم، جو بھی شر ہے آج کے دن میں، کیونکہ شر کو تو اللہ جانتا ہے کہ کس میں ہے۔ پہلے ہم نے خیر مانگ لی، پھر ہم نے شر سے، ہم اللہ کی پناہ میں چھپ رہے ہیں، ہم اللہ کی پناہ میں جا رہے ہیں۔ وشر ما بعد، اور اس کے بعد بھی جو شر ہے اس سے بھی ہم تیری پناہ میں آتا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو کیا سکھایا؟ خود بھی مانگا آپ نے اپنے لیے، بڑی عظیم چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان فرمائی، ربی اعوذ بکا، پھر وہی بات، اب یہاں ربی ہو گیا، اے میرے رب، اب بات بڑی آ گئی نا، بڑی چیز مانگنی تھی، دوبارہ رب کا تذکر آ گیا، اے میرے رب، اعوذ، پھر وہی بات، میں پناہ میں آتا ہوں۔ کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ بیکا، تیری پناہ میں آتا ہوں۔ کس بات سے آ رہا ہوں؟ من الکسلی، صبح اٹھے ہیں نا، سونے کو دل کرتا ہے، گھر میں لیٹنے کو دل کرتا ہے، کسی کا جاب پہ جانے کو دل نہیں کرتا، کسی کا یونیورسٹی جانے کو دل نہیں کرتا، کسی کا کھانا پکانے کو دل نہیں کرتا، کتنے سارے معاملات ہیں جن کا دل نہیں کرتا، لیکن ہم اللہ سے صبح اٹھ کے اسی بات کا مانگ، عبادت میں دل نہیں کرتا، نماز کو دل نہیں کرتا، اور دینی معاملات میں دل نہیں کرتا، تو ہم صبح ہی اٹھ کے اللہ کی پناہ میں جا رہے ہیں، رب اعوذ بک من الکسل، کسل کہتے ہیں سستی کو، یا اللہ میں سستی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، یعنی یہ سستی میرے قریب نہ آئے۔ دیکھیں سستی کیا ہوگی، یہ سستی کس کس چیز میں ہوتی ہے؟ سستی دین میں بھی ہوتی ہے، دنیا میں بھی ہوتی ہے، کہ میں دنیا میں سست ہو جاؤں، کہ میں اگر میں کاروبار کے معاملے میں، جاب کے معاملے میں سست ہوا تو میرے رزق کا نقصان ہے، اور اگر میں دینی اعمال کے معاملے میں سست ہوا تو میری آخرت کا نقصان ہے۔
تو سستی، اسی لیے یہاں سستی آیا لفظ، کسی خاص چیز کی سستی نہیں، صرف الکسل، سستی. یا اللہ میں سستی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، یعنی میں سستی نہیں چاہتا، مجھے چستی رہے، چاہے وہ دینی معاملات ہوں یا دنیاوی خیر کے معاملات ہوں. پھر ایک اور چیز ساتھ ہی مانگی، وہ سوء الکبر. کبر کہتے بڑھاپے کو، سو کہتے برائی کو. وہ سوء الکبر، بڑھاپے کی برائی. یہ بڑھاپے کی برائی کیا ہوتی ہے ذرا، یعنی بڑھاپا تو ہمیں آنا ہی ہے نا، اگر اللہ نے زندگی رکھی ہے تو بڑھاپا آنا ہی آنا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاپے سے نہیں پناہ مانگی، یہ نہیں کہا کہ میں پناہ میں آتا ہوں تیری بڑھاپے سے نہیں، بلکہ بڑھاپے کی برائی سے. یعنی بڑھاپے نے تو آنا ہی آنا ہے اگر زندگی ہے، لیکن اس کی برائی سے. یہ بڑھاپے کی برائی کیا ہوتی ہے؟ جنرلی سب سے آسان معاملہ تو یہ ہے کہ انسان کی، یعنی آپ جب دیکھتے ہیں جو بوڑھا ہو جاتا ہے نا، اس کی عقل میں خلل واقع ہونا شروع ہوتا ہے. عقل میں خلل واقع ہونا شروع ہوتا ہے، وہ بعض چیزیں بھولنے لگتا ہے. اس چیز سے پناہ یعنی پناہ میں گیا، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی ہے کہ میں تیری پناہ میں آ رہا ہوں بڑھاپے کی برائی سے. عقل میں خلل آتا ہے، جسم میں انتہائی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، ضعف پیدا ہو جاتا ہے، ضعیف جسے ہم کہتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے. اس چیز سے بھی میں یا اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں. اب دیکھیں، انسان کی عقل میں خلل پیدا ہو تو بھی وہ دوسروں کا محتاج، اگر جسم میں انتہائی کمزوری آ جائے، دیکھیں بڑھاپے میں کمزوری تو آنی آنی ہے، لیکن ایسی کمزوری کہ انسان دوسروں کا محتاج ہو، یہ ایک مشکل امر ہے. اور اس میں یہ سب دینی معاملات کو افیکٹ کرتا ہے. عقل میں نقص پیدا ہوگا تو انسان دعائیں بھولنے لگ جائے، ہو سکتا ہے نماز بھولنے لگ جائے، پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے، پھر اپنے رشتہ داروں کو بھولنے لگ جائے. یعنی عقل کے اوپر افیکٹ ہونا، اس کے بعد جسمانی کمزوری پیدا ہونا. میں یہاں ایک بات کو ضرور کرنا چاہوں گا جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، ذرا توجہ رکھیے گا. آپ سنتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اولاد کے بارے میں یا مال کے بارے میں، یہ میرا سہارا ہے جی، اولاد میرا سہارا ہے، مال میرے بڑھاپے میں یہ مال میرے کام آئے گا، یعنی مال کو سہارا سمجھ رہے ہیں. ذرا تھوڑا سا ہم تسلی سے سوچیں، ہم اس کو اپنا سہارا کیوں نہیں سمجھتے اور کیوں نہیں بناتے جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. کسی کے پاس گارنٹی ہے کہ اس کی اولاد زندہ رہے گی اس کی زندگی میں؟ یعنی ایسی چیز کو سہارا بنا رہا ہے جس کی گارنٹی نہیں ہے اس کو. ہو سکتا ہے اس کی ساری اولاد اس کی آنکھوں کے سامنے فوت ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الا فاطمہ رضی اللہ عنہا، سب کی سب اولاد آپ کی آنکھوں کی نگاہوں کے سامنے فوت ہو گئی. اور دنیا میں ہمارے نزدیک اور بھی بہت سی مثالیں ہیں. لوگ کہتے ہیں جی یہ میری اولاد ہوگی تو میرا سہارا ہوگی. نہیں بھائی، آپ کس کو سہارا بنا رہے ہیں؟ آپ صرف اللہ کو سہارا بنائیں. آپ، وہ ساری دنیا کو آپ کی خدمت میں لگا دے گا. آپ کی اولاد نہیں بھی ہوگی تو وہ آپ کے ایسے خدمتگار پیدا کر دے گا جو آپ کے ساتھ جڑ کے رہیں گے. یہ بات انسان ہم تسلی کر لیں اس بات میں کہ سہارا صرف اللہ کو بنائیں اور اللہ کو ہی سہارا سمجھیں اپنا. مال کو کوئی اگر سہارا سمجھتا ہے، یہ جی میں پیسے اکٹھے کر رہا ہوں، میں مال بنا رہا ہوں، یا میرے بڈھے وارے کام آئے گا. او کیا معلوم تمہیں بڈھے وارے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کوئی ایسی خدا نہ خواستہ تم پہ مشکل لے آئے کہ سارا مال ایک جھٹکے میں لگ جائے، ایک جھٹکے میں. بہت سالوں پہلے کی بات ہے، 4-5 سال پہلے یہاں پہ قطر کے اندر جاب کے کچھ کرائسس چلے تھے تو لوگوں کو نکال رہے تھے. تو ایک آدمی بڑے ہی وہ تیش میں بولا، کل نکالتے مجھے آج نکال دے، میں نے بہت بنا لیا ہوا ہے. میں نے کہا بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ کو کیا معلوم، آپ کو معلوم ہے کتنی کتنی بیماریاں ہوتی ہیں؟ یہ آپ کا مال ایک جھٹکے میں نکل جائے گا. یہاں تو کینسر کیا ہے کہ ٹیکہ 15-15 لاکھ روپے کا ہے. کون سے مال پہ بھروسہ کر رہے ہیں آپ؟ اللہ پہ بھروسہ کرو اور اپنے لیے شر مت مانگو. اس طرح کا سوال نہ کرو. اللہ نے رزق دیا ہوا اس کا شکر گزار ہو اور ہمیشہ اس سے عافیت کا سوال کرو. تو بڑھاپے کی برائی، تو بڑھاپے میں انسان، اب دیکھیں میں مسجد الحرام میں تھا تو اب ایک آدمی تھا، سعودی عرب کا تھا، ماشاءاللہ عرب تھا، امیر آدمی تھا، ایک نوکر بھی اس کے ساتھ تھا، لیکن وہ ویل چیئر پر تھا. وہاں میں پاس کھڑا ہوا، ساتھ سائڈ پہ بیٹھا ہوتا، یہ 2 مہینے پہلے کی بات ہے شاید. تو میں نے دیکھا کہ وہ بیچارہ سجدہ نہیں کر سکتا، مال بھی ہے، نوکر بھی ہے، لیکن سجدہ نہیں کر سکتا. اب میں کئی مسجد میں جاتا ہوں، بوڑھوں کو دیکھتا ہوں نا تو وہ کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہتے ہیں. اللہ کی قسم میں دل میں یہ بات لاتا ہوں، یا اللہ مجھ سے یہ ماتھا زمین پر ٹیکنے گئے اس توفیق کو مت چھیننا.
مجھے یہ توفیق عطا کیے رکھنا۔ بے شک جن پر یہ تکلیف ہے یا جو جس امتحان میں، وہ بھی ایک آزمائش ہے۔ میں ایسا نہیں خدا نہ خواستہ کسی گناہ کی سزا ہے، ایسا بالکل نہیں ہوتا ہے۔ یاد رہے کسی بھی بیماری آنا، کوئی تکلیف آنا، یہ کسی کے گناہ کی سزا نہیں ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک اس کو امتحان دیا گیا ہے۔ انبیاء بھی تو بیمار ہوئے ہیں، ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کتنے سخت بیمار رہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء اپنے آخری دنوں میں کتنے شدید بیمار رہے، کتنے شدید، حتیٰ کہ مسجد آنے کی تکلیف تھی۔ تو یہ کوئی، یعنی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لگتا خدا نہ خواستہ اس کو فلاں کو کسی گناہ کی سزا ملی ہوئی ہے، جیسا کہ ایوب علیہ السلام کے بارے میں شیطان نے یہ کہنا شروع کیا تھا جہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ مجھے شیطان نے چھو لیا ہے، مجھے شیطان اور تھکاوٹ نے چھو لیا۔ یہی بات تھی کہ وہ شیطان دل میں اور یہ ڈالتا تھا اور لوگوں کے سامنے اس قسم کی باتیں کرتا تھا۔ نہ جانے ایوب علیہ السلام نے خدا نہ خواستہ کون سا گناہ کیا ہے جو اتنی بڑی سخت بیماری لگ گئی ہے کہ لوگ باتیں کرتے ہیں، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے بس اس کی مرضی ہوتی ہے، وہ کس کو کس آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے۔ لیکن ہمیں سوال کرنا ہے عافیت کا۔ تو ربی اعوذ بک من الکسل، سستی سے، وسوء الکبر، بڑھاپے کی برائی سے۔ یا اللہ بڑھاپا تو آنا ہی ہے، لیکن صرف اپنا محتاج رکھنا، کسی انسان کا محتاج نہ رکھنا، کسی کا بھی۔ یا اللہ اپنا محتاج رکھنا، اور یا اللہ مرتے دم تک مجھے سجدے کی توفیق ہمیشہ دینا کہ میرا ماتھا زمین پر ٹکتا رہے۔ یعنی اب اس سے جب میں یہ سوال کروں کہ یا اللہ مجھے سجدے کی توفیق مجھ سے کبھی نہ چھیننا مرتے دم تک، میرا ماتھا ہمیشہ زمین پر لگے، تو اس کے لیے مجھے، یعنی میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ مجھے بڑھاپے میں ایسی صحت ملی رہے۔ اب وہ اتنی بھی ہوتی ہے کہ بس بندہ چل پھر رہے اور سجدہ، جو بوڑھا آدمی سجدہ کر لیتا ہے نا، سمجھ لیجئے وہ صحیح صحت میں ہے، اس کا بڑھاپا ٹھیک ہے۔ سو اللہ تعالیٰ سے کی پناہ میں آنا چاہیے ان دو باتوں سے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آخر میں جو وہ تو انتہائی فائنل باتیں آپ نے سکھائیں۔ اب دیکھیں، مجھے بتائیں، خود سوچیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کی کیا ضرورت تھی؟ آپ تو امام الانبیاء، خاتم النبیین، لیکن آپ بھی یہ مانگ رہے ہیں۔ جب آپ مانگ رہے ہیں تو پھر ہمیں تو صبح دوپہر شام مانگنا ہے، بلکہ 24 گھنٹے مانگنا چاہیے۔ کیا فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ ربی، اے میرے رب، اعوذ بک، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، کس بات سے؟ من عذاب فی النار، آگ کے عذاب سے، وعذاب فی القبر، اور قبر کے عذاب سے۔ اس کا مطلب یہ دو اور ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم نے بھاگ کر اللہ کی پناہ میں جانا ہے، ہم نے اللہ کی پناہ میں آ جانا ہے، اور ہم نے کہنا ہے کہ یا اللہ ہم تیری پناہ میں آ رہے ہیں۔ آگ کا عذاب، آپ دیکھیں، میں یہ سنا کرتا تھا، مجھے نہیں معلوم اب پاکستان میں لوگ ایسی بات کرتے ہیں نہیں، پہلے تو کر دیتے تھے کہ کوئی بات نہیں، گناہ تو ہیں، چلو جہنم کی سزا ملے گی نا، سزا بھگت کر جنت میں چلے جائیں گے۔ کتنی سخت بات ہے، کتنی بڑی بات کرتے ہیں۔ حالانکہ جہنم کی تو گرم ہوائیں اتنی دور سے بھی تکلیف دہ ہیں کہ کھڑکی کھل جائے تو ہمیں قبر میں مصیبت پڑ جائے گی، ہم چہ جائے کہ یہ کہیں کہ چلو کوئی نہیں جہنم میں چلے جائیں گے، پھر نکل کے باہر آ جائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے، مار کھا لیں گے۔ نہیں، بہت سخت بات ہے۔ ہمیشہ جہنم کی آگ اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگنی ہے، اللہ کی پناہ میں آنا ہے، کیونکہ قبر کا عذاب اور جہنم کا عذاب انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ قبر میں جو لوگوں کو عذاب دیا جاتا ہے، اگر وہ ہمیں سنوا دیا جائے تو ہم اپنا کھانا پینا بھول جائیں گے۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اور یہ دنیا کا نظام ہے جو چلنا ہے، کہ اللہ نے ان چیزوں کو مخفی رکھا ہوا ہے، وہ ہمارے سامنے نہیں آتی ہیں۔ کبھی آپ سنتے ہیں، کبھی کوئی واقعہ تو ایک آدھ ہو جایا کرتا ہے اور ہو بھی جاتا ہے، تو وہ واقعہ سن کے آپ کو کتنا محسوس ہوتا ہے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آپ کو وہ واقعتاً سنا دیا جائے یا ہمیں سنا دیا جائے تو ہمارے ساتھ کیا بنے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے ہمیں صبح کی ابتدا کن باتوں سے کروائی ہے۔ اب اس کے اندر اگر آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں کہ خیر ما فی ھذا الیوم و خیر ما بعدہ، دنیا بھی اور دین بھی اس میں شامل ہے۔ ومن شر ما فی ھذا الیوم و شر ما بعدہ، اس میں دنیا شامل ہے، دنیا کی تکلیفیں ہیں، مصائب ہیں، مصیبتیں ہیں۔ اب وہ مصیبتیں ہمیں نہیں پتا کہاں کہاں چھپی ہوئی ہیں، کس کس معاملے میں چھپی ہوئی ہیں، ہم اللہ کی پناہ میں جا رہے ہیں صبح صبح۔ پھر ربی اعوذ بک من الکسل، سستی سے، سستی دنیا کے معاملے میں بھی ہوتی ہے، دین کے معاملے میں بھی۔ وسوء الکبر، بڑھاپے کے معاملے میں۔ اب دیکھیں، جب عذاب فی النار و عذاب فی القبر کی بات ہم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم موت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔
کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ شام میری ہونی ہے کہ نہیں ہونی ہے. اگر مجھے شام سے پہلے پہلے موت آ جاتی ہے تو یہ دعا ہے نا. اسی لیے تو میں رب سے صبح مانگ رہا تھا کہ ربی اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر. تو یہ موت کے متعلق ہے، اور مجھے تو معلوم نہیں نا کہ شام سے پہلے میں زندہ رہوں گا یا مر جاؤں گا. تو دیکھیں ہم اپنے صبح کی ابتدا کن دعاؤں سے کر رہے ہیں. مجھے امید ہے آپ کو یہ اگر دعائیں سمجھ آئی ہوں گی جیسے میں نے سمجھانی چاہی، جو اللہ نے مجھے توفیق دی، جتنی میں سمجھا سکتا تھا اگزامپل دے کر کسی بھی طرح سے، تو مجھے امید ہے آپ کو ضرور بینیفٹ ملا ہوگا. آپ کی آراء، آپ کی رائے بہت قیمتی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کامنٹس میں دیتے رہیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اب یہی ذکر شام کی طرف کیسے کنورٹ ہوتا ہے، اب ذرا ہم وہ بھی دیکھ لیں کہ جب شام ہونی ہے تو کیا ہونا ہے. شام کو بھی یہی ذکر ہے لیکن بیچ میں ایک تبدیلی ہے. کہ یہ وہ جو دعا آپ کو اس کی اردو ترجمہ میں نے ساتھ لکھ دیا ہے. اس کے بعد شام کے اذکار میں جب یہی ذکر آپ نے شام کو کرنا ہے تو وہ اسبحنا و اسبح کی جگہ پر امسینا و امسا، یعنی شام کے وقت، یہ شام کا اس میں میننگ آ جائے گا. اور جہاں ہم نے کہا ہادل یوم الدن، وہاں ہمیں کرنا ہوتا ہے ہادہ اللیلہ، یعنی آج کی رات، ہادہ اللیلہ. اور مزید اس کے ساتھ ایک اور چینج ہوتا ہے آگے چل کر، ایک یہاں پر چینج ہوتا ہے، چونکہ یہ لیلہ مؤنث اسم ہے اس لیے یہ ہمیں ہاں مؤنث کرنے پڑتے ہیں، یہ ضروری ہے. تو اس دعا کو ایسے ہی شام کو پڑھنا ہے چونکہ یہ رات کے متعلق ہے. تو اب دیکھیں ہم رات کو بھی جب یہی دعا مانگ کر سوئیں کہ جب ہم رات کو سونے لگے ہیں تو رات کے اندر جو خیر ہے ہم اس کا سوال کر رہے ہیں، اور رات کے شر کا ہم اس کی رات کے شر سے ہم پھر اللہ کی پناہ میں جا رہے ہیں. پھر رات کے لیے بھی ہم سستی سے بھاگ رہے ہیں اور ہم اللہ کی پناہ میں جا رہے ہیں. اب رات کو کیا سستی ہے، مجھے بتائیں. رات کو جو سوئے گا ہو سکتا ہے وہ عشاء کی نماز نہ پڑھ سکے، شام کو، یہاں سے عصر مراد ہے. اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں، ہم پاکستان میں شام کا مطلب لیتے ہیں مغرب، لیکن یاد رہے چونکہ دینی معاملات سارے عربک لینگویج میں ہیں تو یہ تمام چیزیں عربی کی طرف رجوع کرتی ہیں. ہم عربی میں پوچھیں گے کہ شام کب شروع ہوتی ہے. عربی میں مسا جو لفظ ہے، مساءن، یہ شام جو شروع ہوتی ہے عصر کی نماز کے بعد ہوتی ہے. یعنی عصر کی نماز سے مراد عصر کا جو وقت ہے، عصر کا وقت جب داخل ہو جاتا ہے تو شام شروع ہو جاتی ہے. تو جس کو مسا عرب سمجھیں گے نا وہی ہمارے لیے شام ہے. پاکستان میں تو ہم سمجھتے ہیں نا جب بالکل سورج مغرب کے قریب لگ جائے تو جی شام ہو گئی ہے. نہیں، جب سورج ڈھلنا شروع ہو جائے اسے شام کہا جاتا ہے. تو وہ عصر کا وقت ہوتا ہے جس میں سورج ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی وہ اپنے رات کی طرف کا سفر شروع کر لیتا ہے. دن پورا چڑھ کر اب سورج نے ذرا ڈھلنا شروع کر دیا ہے تو وہ اب ایک ڈھلنے کی کیفیت میں داخل ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے اب شام شروع ہو چکی ہے. شام کا مطلب کیا ہے، اب آہستہ آہستہ سورج کی روشنی نکلتی چلی جائے گی، تو شام کا ابتدا ہو جاتی ہے، اس چیز کو مسا کہتے ہیں. اب دیکھیں رات کو ہم شام کو عصر کے بعد یہ دعا مانگ رہے ہیں. اب عصر سے لے کر ہم نے نمازیں کون سی پڑھنی ہے، مغرب بھی آنی ہے، پھر عشاء بھی آنی ہے، پھر ہم نے سونا بھی ہے، پھر ہم نے اگر تہجد کی توفیق ملی تو وہ پھر فجر کی نماز ہے. تو دیکھیں ہم نے عصر کے بعد 3 نمازیں پڑھنی ہیں. تو یہ کسل کتنا امپورٹنٹ ہے، اور وہ بھی سونے کے بعد اٹھ کر پڑھنی ہے. اب بتائیں فجر کے لیے آنکھ کھلنے کے لیے ہمارا چست ہونا ضروری ہے نا. تو پھر ہم اس صحیح معنی میں جا رہے ہیں، اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر. یہ زندگی کے متعلق ہے. پھر آگے موت کی بات ہے، اب سوئیں گے صبح اٹھیں گے، بیچ میں موت آ جائے تو کون جانے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو کیا خزانے سکھا دیے ہیں، یہ سب ہمارے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی طرف سے خاص برکت اور خیر عطا فرمائے، ہمیں ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے، ہمیں ہر طرح کی سستی سے محفوظ رکھے، ہمیں دینی عمل کی طرف چست بنا دے، اور ہمیں گناہوں سے دور بھاگنے میں چست بنا دے، اور ہمارے بڑھاپے کی حفاظت فرمائے. ہمیں کسی کا محتاج نہ رکھے، صرف اپنا محتاج رکھے، اور صرف ہم اسی کو اپنا سہارا بنا لیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قبر کے عذاب سے بھی بچائے، آگ کے عذاب سے بھی بچائے، ان کی گرم ہواؤں سے بھی بچائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.